السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے سعودی وزیر داخلہ کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم کی سرپرستی میں وزیر بلدیہ و ماحولیات نے زرعی اور ماحولیاتی قطر انٹرنیشنل نمائشوں کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ اس وقت بہت اہم منصوبوں پر کام جاری ہے جن کے ذریعے یہاں ہیلتھ سروسز کا معیار مزید بلند کیا جائے گا۔ اور اسرائیل میں کل ہونے والے الیکشن میں نتنیاہو کی دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی ابتدائی نتائج کے مطابق آگے ہے، لیکن نتیجے میں کسی وقت بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ سمجھ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ سعودی عرب میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب حسن بن منصور الخاطر نے سعودی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے امور پروٹوکول جناب مشاری بن نحید کو یہ خط پہنچایا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر بلدیہ و ماحولیات جناب عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے زراعت کی 8ویں قطر انٹرنیشنل نمائش 2021 اور ماحولیات کی دوسری قطر بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا ہے۔ یہ نمائشیں 4 روز تک جاری رہیں گی۔ نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں ان کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر بلدیہ و ماحولیات نے کہا ہے کہ یہ نمائش بہت غیر معمولی حالات میں منعقد کی جا رہی ہے، لیکن زراعت اور ماحولیات کے شعبوں میں اس نمائش کی بہت گونج ہے، اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں سے ان شعبوں میں دلچسپی رکھنے والوں کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تو زراعت کی یہ قطری نمائش اس وقت اہم اور جامع پلیٹ فارمز میں سر فہرست ہے، جس میں مقامی اور بین الاقوامی سطحوں کے زراعت میں دلچسپی لینے والے اور ایکٹیو رول پلے کرنے والے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ تو قطر کی جانب سے زراعت کے شعبے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس نمائش کی انتظامی کمیٹی کے سربراہ جناب محمد علی الخوری نے کہا ہے کہ اس نمائش میں مقامی اور بین الاقوامی سطح سے بھرپور شرکت کی گئی ہے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ ان کی وزارت اس وقت متعدد اہم منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جن کا مقصد ملک میں پیش کی جانے والی ہیلتھ سروسز میں بین الاقوامی معیاروں کے مطابق مزید بہتری لانا ہے۔ مسئلہ میر کے علاقے میں صحت کی نیشنل لیبارٹری کے منصوبے کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ سسٹم میں لیبارٹری سروسز کو اولین اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وزارت صحت دوسری لیبارٹریز اور تحقیقاتی یعنی ریسرچ کی لیبارٹری سروسز کو مزید امپروو کر رہی ہے تاکہ وہ زیادہ جامع، زیادہ مکمل اور باصلاحیت ہو، کہ افراد اور سوسائٹی کی صحت کو بہتر بنانے میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ملک میں وبا کی موجودہ صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وائرس کے مزید 534 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 349 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔
اس طرح ملک میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 161,111 ہو گئی ہے۔ ایک اور مریض چل بسا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں ویکسینیشن کی مہم شروع ہونے کے بعد سے اب تک کووڈ-19 اینٹی ویکسین یہاں اس کے 637,461 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ یونائیٹڈ کنگڈم سے آنے والی کورونا وائرس کی نئی نسل بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور فائزر بائیوٹیک اور موڈیرنا دونوں ویکسینز قطر کے ویکسینیشن پروگرام میں استعمال کی جا رہی ہیں اور وہ دونوں ان نئی نسلوں کے خلاف بھی بہت کارگر ہیں۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کی تدابیر اس وقت تک بھرپور انداز میں اختیار کی جاتی رہیں جب تک کہ اس ویکسین کے اہل تمام افراد کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس دوران میں وبائی بیماریوں کے میڈیکل سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر منى المسلمانی نے اپنے ایک انٹرویو میں کووڈ-19 سے شفا یابی کے بعد اپنے خون کا پلازما عطیہ دینے کا طریقہ بتایا ہے تاکہ اس پلازما کے ذریعے ایسے مریضوں کی اس مرض کے شکار لوگوں کا علاج کیا جا سکے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ وہ افغانستان کے تمام فریقوں کے درمیان مذاکرات اور تعمیری بات چیت اور امن کے عمل کی سیاسی تائید و حمایت اور مدد جاری رکھے گا تاکہ اس ملک میں جنگ بندی کی ضمانت مل جائے اور وہاں ایک ایسی قومی مصالحت ہو جائے جو برادر افغان عوام کی امن و استحکام کی امنگیں پوری کر سکے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل وفد کے سیکنڈ سیکریٹری جناب محمد عبداللہ البوعینین نے حقوق انسانی کی کونسل کے 46ویں سیشن میں اس کے ایجنڈے کی شق نمبر 10 کے تحت تقریر کرتے ہوئے قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کی یورپی اکیڈمی کے سربراہ ڈاکٹر احمد القدیدی نے قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دنیا افغان مذاکرات کو کامیاب بنانے اور وہاں امن کی بحالی کے لیے قطری کردار پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کر رہی ہے۔ اسرائیل میں 2 سالوں کے اندر اندر کل چوتھی مرتبہ عام انتخابات کرائے گئے ہیں اور اب اس وقت بھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ منظر عام پر آنے والے بہت ابتدائی نتائج کے مطابق بنیامین نتنیاہو کی دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی دوسری پارٹیوں سے قدرے آگے ہے، لیکن یہ نتیجہ کسی بھی وقت بدل بھی سکتا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں میں یہ کہا گیا ہے کہ نتنیاہو اگلی حکومت بنانے کی پوزیشن حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے اسرائیلی کنیسٹ یعنی پارلیمنٹ میں کسی دوسری پارٹی کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ خود نتنیاہو نے اپنے حامیوں سے لیکوڈ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں کسی طور بھی 5ویں انتخابات کی طرف جانے سے بچنا ہوگا۔ اس نے مزید کہا کہ اس کی پارٹی اس وقت دوسری پارٹی سے 30% ووٹوں کی برتری حاصل کر چکی ہے اور یہ اس عبرانی اسٹیٹ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے آج صبح فجر کے وقت غزہ کی پٹی میں کچھ ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطینی پٹی غزہ سے جس کا بہت سخت محاصرہ اور ناکہ بندی جاری ہے، اس عبرانی اسٹیٹ کے جنوبی حصے کی جانب ایک راکٹ داغا گیا تھا۔ شہر غزہ کے ایک عینی شاہد کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے عز الدین القسام بریگیڈ کے ایک تربیتی اور ٹریننگ کے مقام پر کئی راکٹ داغے ہیں۔ یہ بریگیڈ اسلامی تحریک حماس کا ملٹری ونگ کہلاتا ہے۔
ایتھیوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے اعلان کیا ہے کہ النہضہ ڈیم ایتھیوپیا کے لیے ایک بڑا مالیاتی، سیاسی اور سفارتی مسئلہ بن گیا ہے اور اس ڈیم کو بھرنے میں تاخیر سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس ڈیم کو بھرنے سے دریائے نیل کے ڈاؤن سٹریم ملکوں یعنی اس کے بہاؤ پر واقع ملکوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آبی احمد نے مزید کہا ہے کہ ان کا ملک مصر یا سوڈان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور اس ڈیم سے تینوں ملکوں کے مفادات کی خدمت ہوگی۔ امریکی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ایک نوجوان نے جس کی عمر 21 سال ہے، ریاست کولوراڈو کے ایک بقالے یعنی گروسری سٹور پر فائرنگ کر کے 10 اشخاص کو قتل کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں حملہ آور ہتھیاروں پر پابندی لگنی بہت ضروری ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ امریکیوں کو سیکیور اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنے تمام تر اختیارات استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امریکی سینٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہتھیاروں سے متعلق بلوں کو جو ایوان نمائندگان میں منظور کیے جا چکے ہیں وہ بھی منظور کر لے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پہلے بڑے بحران کے ساتھ پریزیڈنسی کے برتاؤ کے بارے میں لوگوں کو مطمئن کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی پریزیڈنسی پر الزام ہے کہ اس نے ہزاروں امیگرنٹ کی آمد کی اجازت دے دی ہے، لیکن امریکی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ سرحدیں بند ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن سے متعلق بائیڈن کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے کہ اس پالیسی کی وجہ سے ملک کے جنوبی سرحدوں سے لوگوں کی بڑی تعداد امریکہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اور نشریے کے اختتامی حصے میں موسم پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہاں فضائی رصدگاہوں کے ادارے نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ آج دن بھر قطر میں موسم گرد آلود رہے گا اور جنوب مشرق کی جانب سے درمیانے درجے کی ہوائیں چلیں گی۔ دوحہ میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ کچھ عربی اور عالمی دارالحکومتوں کا درجہ حرارت بھی معلوم کر لیتے ہیں، جن میں مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ، کویت کا 22، القدس کا 11، واشنگٹن میں اس وقت 16 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ ہے، برلن میں 7 اور لندن کا درجہ حرارت ہے 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے سعودی وزیر داخلہ کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے اور یہ خط دو طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم کی سرپرستی میں وزیر بلدیہ و ماحولیات نے زرعی اور ماحولیاتی قطر انٹرنیشنل نمائشوں کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ اس وقت بہت اہم منصوبوں پر کام جاری ہے جن کے ذریعے یہاں ہیلتھ سروسز کا معیار مزید بلند کیا جائے گا۔ اور اسرائیل میں کل ہونے والے الیکشن میں نتنیاہو کی دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی ابتدائی نتائج کے مطابق آگے ہے، لیکن نتیجہ کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔